حویلی کا بڑا دالان جو ہمیشہ ایک خاموش وقار کا حامل رہتا تھا، اس وقت دوپہر کی دھوپ کی زرد شعاؤں میں نہایا ہوا تھا۔ اونچی محراب دار کھڑکیوں سے آتی روشنی فضا میں تیرتے مٹی کے ذروں کو واضح کر رہی تھی، جہاں زہیب کی بلند آواز نے ایک دم سناٹا طاری کر دیا تھا۔ کیا ہوا زہیب، تم اتنے ہانپ کیوں رہے ہو؟ رمشا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ نیچے رکھتے اپنے بھائی کی طرف تشویش سے دیکھا۔ رمشا کشادہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ کپ کے ہینڈل پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ گوٹا پٹی سے سجے اپنے دوپٹے کے کونے کو مسل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھائی کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر یکدم ہی تجسس جاگ اٹھا تھا۔ ہاں زہیب، سیدھی طرح بتاؤ، تم نے ایسا بھی کیا سن لیا؟ عنایت نے بھی اپنی نیل پالش لگے ناخنوں کو دیکھنا چھوڑ کر ایک دم سر اٹھایا۔ عنایت صوفے کی دوسری سائڈ پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کا دھیان فوراً زہیب کے چہرے پر جم گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلتی بے صبری بتا رہی تھی کہ وہ ایک لفظ بھی مس نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے مجھے پانی پینے تو۔ زہیب نے میز پر رکھا شیشے کا جگ اٹھایا اور شیشے کے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور پانی گلاس میں گرتے ہوئے ایک مدھم سی چھن چھن کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کیا اور گلاس کو دھپ سے شیشے کی میز پر واپس رکھ دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں۔ اب بولو بھی، رمشا نے اس کی ایکٹنگ سے اکتا کر کہا۔ میرم کہاں ہے؟ دادا جان نے اس کے اور ہاشم بھائی کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ زہیب نے سانس بحال کرتے ہوئے بم پھوڑا۔ اس کے الفاظ دالان کی اونچی چھت سے ٹکرا کر گونجے تو فضا میں ایک سیکنڈ کے لیے سانسیں تھم سی گئیں۔ باہر ذہن میں لگے پرانے درخت پر بیٹھے پرندے اچانک پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ حویلی کا پورا ماحول اس خبر کی سکتہ انگیز اثر کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زہیب؟ رمشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا رنگ ایک دم سے فق ہو گیا اور آنکھیں ہو تھی کہ اب پھٹ جائیں گی۔ اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کے لیے اس خبر پر یقین کرنا کس قدر مشکل تھا۔ مگر دادا جان نے تو کہا تھا کہ پہلے ہاشم بھائی کے بزنس کی سیٹلمنٹ ہوگی، پھر بات آگے بڑھے گی۔ عنایت نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے قدم صوفے سے آگے بڑھے اور زہیب کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک غیر محسوس سا خوف بھی تھا۔ دادا جان نے کہا ہے کہ حویلی کے حالات اور کاروباری دشمنیوں کو دیکھتے ہوئے ہاشم کا جلدی سیٹل ہونا ضروری ہے، اور میرم سے بہتر ان کے لیے کوئی نہیں۔ زہیب نے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے اپنی پیشانی کو مسلا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے نیچے قالین کی پیچیدہ بناوٹ کو گھور رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے دوست ہاشم کے لیے عزت اور اپنی لاڈلی بہن میرم کے چہرے کی گھبراہٹ کا خیال ایک ساتھ چھلک رہا تھا۔ تم لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ میرو نے دالان میں قدم رکھتے ہوئے ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میرم جو ابھی ابھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تھی، اس نے ہلکی گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا جو اس کے نازک وجود پر بے حد جچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پینٹنگ بک تھی اور اس کے کاندھوں پر بکھرے بال اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ میرم، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ عنایت نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ عنایت کا لہجہ اچانک بہت نرم اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میرم کی کلائی پر اتنی سخت تھی کہ میرم کو خود بھی کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے ڈرائنگ بورڈ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ میرم نے باری باری تینوں کے چہروں کو تکتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اچانک ہی بے چینی تیرنے لگی۔ اس کی نظر زہیب کے جھکے ہوئے سر پر گئی اور پھر رمشا کے خاموش چہرے پر۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں جیسے ہی اسے محسوس ہو کہ بات کچھ بہت بڑی ہے۔ تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں میرو؟ سوال کرنے پر رمشا نے مجھے ڈارک رومانس کرنے والے۔ اس کا لہجہ بے حد شرارتی تھا، جبکہ وہ تینوں اس کی بات پر سٹ پٹا کر نگاہیں بدل گئیں۔ بکواس نہ کرو، صحیح بتاؤ۔ عنایت نے اب کی بار اسے جھنجھوڑا۔ ابھی سچ میں رومانٹک شوہر ہوں تو کیا ہی مزہ۔ میرم، وہ ابھی بات مکمل کر ہی رہی تھی جب زہیب نے اسے تنبیہانہ لہجے میں پکارا۔ اوپس، آپ بھی یہاں ہیں؟ بھول گئی تھی، دانت نکوس کر بولتی وہ ان دونوں سے سوری کرنے لگی۔ میرم، دادا جان نے تمہارا اور ہاشم کا نکاح اگلے ہفتے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زہیب نے سر اٹھا کر سیدھا میرم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی مگر کڑوی حقیقت تھی۔ زہیب کے یہ چند الفاظ
حویلی کے اس پورشن میں کسی زلزلے کی طرح آئے۔ یہ کیا بکواس ہے ہیں صہیب بھائی؟ میرم ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی۔ اس وقت میرم کا اپنا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا میرم، دادا جان کا حکم ہے اور تم جانتی ہو حویلی میں ان کی بات سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، صہیب نے اٹھے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ صہیب کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خود اس فیصلے کے سامنے بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان یعنی سرور خان کا حکم خان حویلی کا قانون ہوتا ہے، اور جس سے انحراف کی جرت ان کا بڑا بیٹا یعنی کہ ہاشم کے والد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں ہاشم خان سے شادی کبھی نہیں کروں گی، وہ انسان نہیں کوئی پتھر ہیں، ان کے سامنے سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، میرم نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں تکرار اور بغاوت کا عنصر صاف ظاہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو ٹپٹپائے اور ہاشم سے ہمیشہ سے کتراتی آئی تھی۔ ہاشم کی روب تر شخصیت اور ان کا کم بولنا، ہمیشہ سنجیدہ رہنا میرم جیسی چلبلی اور شوخ لڑکی کے لیے کسی کے کابوس سے کم نہیں تھا۔ کون پتھر ہے اور کس کے سامنے سانس لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ ایک بھاری اور روبدار آواز دالان کے مرکزی دروازے سے گونجی تو سب کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ دالان کی شاندار لکڑی کے دروازے کے فریم میں ہاشم خان کھڑا تھا، سیاہ کاٹن کا سوٹ پہنے، کاندھوں پر بچھائی گئی روایتی شال اور کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی کے ساتھ اس کی شخصیت کا روب پورے روم میں پھیل گیا۔ اس کی تیز سرمئی آنکھیں سیدھی میرم کے روتے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہاشم بھائی، صہیب فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ صہیب کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ اسے ہاشم کی طرف قدم بڑھائے، لیکن ہاشم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر صہیب کو وہیں روک دیا۔ ہاشم کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرم سے نہیں ہٹی تھیں۔ تم سب ذرا باہر جاؤ، مجھے میرم سے بات کرنی ہے، ہاشم نے دھیمے لیکن اٹل لہجے میں حکم دیا۔ اس کی آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ عنایت اور رمشا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صہیب نے بھی میرم پر ایک ہمدردانہ نظر ڈالی اور ہاشم کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا۔ دالان کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میرم وہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کا پورا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ میں پتھر ہوں؟ ہاشم نے سست قدموں سے میرم کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جوتوں کی بھاری آواز فرش پر گونج رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ میرم کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، مگر گہری اور ناپید سنجیدگی تھی جو میرم کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ آپ واقعی پتھر ہیں، آپ کو کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں، آپ دادا جان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ میرم نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہمت جمع کر کے کہا۔ اس کی کمر صوفے کی پشت سے جا لگی، اب آگے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کی گلابی گالوں پر ڈھلک گیا۔ منع کیوں کروں جب میں خود یہی چاہتا ہوں؟ ہاشم نے میرم کے بالکل سامنے رکتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ میرم کو اس کے پرفیوم کی دلکش خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم نے تھوڑا سا نیچے جھک کر میرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو میرم کو اندر تک ہلا گیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ صرف حویلی کے لیے اور دادا جان کی عزت کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ یہ شاید کوئی ہمدردی جاگ اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ میرم نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے تکرار کی۔ لہجے میں ضد کا عنصر شامل تھا اور ہاشم کی آنکھوں کی گہرائی سے گھبرا رہی تھی، جہاں اسے اپنے لیے ایک عجیب سا مان محسوس ہو رہا تھا، جسے وہ قبول کرنے سے فی الحال قاصر تھی۔ ہمدردی؟ مجھے تم سے ہمدردی واقعی نہیں ہے میرم، لیکن تم ہاشم خان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، ہاشم نے بہت دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ اس نے میرم کے سامنے فرش پر گری ہوئی پینٹنگ بک کو اٹھایا، اس کے صفحے کو سیدھا کیا اور اسے میرم کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیوں کا لمس جب میرم کے ہاتھ سے ٹکرایا تو میرم کو لگا جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ میں آپ سے کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی، میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گی، میرم نے پینٹنگ بک کو اپنے سینے سے لگاتے روتے ہوئے کہا۔ وہ مزید وہاں رکنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، تبھی فوراً ہاشم کی سائڈ سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے دوپٹے کا کونا ہوا میں لہرایا اور وہ راہداری میں غائب ہو گئی۔ ہاشم وہیں کھڑا رہا۔ اس نے میرم کے جاتے ہوئے راستے کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر
ایک بہت ہی باریک تقریباً ناپید سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی گھڑی کو دیکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکی کتنی نادان اور ضدی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس واحد حل یہی بچا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں لے لے۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے اور خان حویلی میں نکاح کی تیاریاں جنگی بنیادوں پر شروع ہو گئیں۔ دالان سے لے کر صحن تک کو برقی قمقموں اور زرد جاسمین کے پھولوں سے سجایا گیا۔ حویلی کی فضاؤں میں گلاب کی خوشبو اور شہنائی کی دھنیں رچ بس گئی تھی۔ طائی اماں حویلی کے باورچی خانے میں کھڑی ڈشز کا معائنہ کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک گہری ناگواری تھی۔ دیکھو ذرا، چھوٹے بھائی کی بیٹی کو حویلی کا بڑا وارث مل گیا۔ پتہ نہیں سرور صاحب کو اس نادان سی لڑکی میں کیا نظر آیا۔ طائی اماں نے سالن میں چمچہ چلاتے ہوئے منجلی چچی سے کہا۔ ان کا لہجہ حسد اور کڑن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو شادی ہاشم سے کروانے کے خواب دیکھ رہی تھی تاکہ حویلی کا سارا اختیار ان کے پاس آ جائے، لیکن دادا جان کے ایک فیصلے نے ان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ آپ بس دیکھتی جائیں بھابھی، اتنی جلدی یہ شادی اتنے سکون سے نہیں ہونے والی، منجلی چچی نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے زہر آلود لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں سازش کی جھلک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم اور میرم کا مزاج تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھانے والے تھے۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن آ ہی گیا اور حویلی کے بیرونی صحن میں شامیانے لگے ہوئے تھے جہاں علاقے کے تمام بڑے سیاسی اور کاروباری لوگ موجود تھے۔ ہاشم خان سیاہ رنگ کی شیروانی اور سفید پاجامے میں ملبوس اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پروقار اور سنجیدہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا بہترین دوست اور میرم کا بھائی سہیب بیٹھا ہوا تھا۔ سہیب نے ہاشم کے کاندھے پر تھپکی دی۔ میری بہن کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا ہاشم، وہ اندر سے بہت نازک ہے، سہیب نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی آواز میں اپنے دوست پر مکمل اعتماد اور بہن کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ہاشم نے صرف سہیب کی آنکھوں میں دیکھا اور مختصر سا سر ہلایا جو کسی بھی لفظ سے زیادہ مضبوط وعدہ تھا۔ دوسری طرف حویلی کے اندرونی پورشن کے خوبصورت سجائے گئے کمرے میں میرم دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں زربفت کے کام سے سجے دوپٹے کے نیچے اس کا روتا ہوا چہرہ مزید معصوم لگ رہا تھا۔ عنایت اور رمشا کے اس کے پاس بیٹھی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرم بس بھی کرو، دیکھو تمہارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ رمشا نے ٹیشو پیپر سے اس کے گالوں کے آنسو پہنچے۔ رمشا کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی، لیکن وہ اپنی دوست کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے میرم کے ہاتھ کو تھاما جو یخ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے رمشا، ہاشم لالا مجھے کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ بہت سخت ہیں، میرم نے سسکتے ہوئے کہا تو اس کا گھونگھٹ ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ اس کے دل میں مسلسل ایک بے نام سا خوف بیٹھ چکا تھا جو طائی اماں کی باتوں اور ہاشم کے روب دار رویے کا نتیجہ تھا۔ مولوی صاحب نے اندر قدم رکھا، نکاح کا وقت آ گیا تھا۔ میرم خان بنت شہریار خان کے آپ کو ہاشم خان ولد جہانگیر خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو کمرے میں موجود تمام خواتین کی سانسیں رک گئیں۔ دادا جان بھی دروازے کے پاس کھڑے اپنی پوتی کا جواب سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کانپتے ہوئے لبوں سے بولا، قبول ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک نیا سیلاب نکل پڑا اور 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہاشم خان کے نام سے جڑ گئے۔ مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ عنایت اور رمشا نے میرم کو گلے سے لگا لیا۔ باہر آتش بازی کے دھماکے ہونے لگے اور خان حویلی کا آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ نکاح کی رسمیں تیزی سے مکمل کی گئیں اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب میرم کو رخصت کر کے حویلی کے سب سے بڑے اور شاندار پورشن یعنی کہ ہاشم کے کمرے میں لایا گیا۔ کمرے کا ماحول تو مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں کے پھولوں اور سفید موتیوں کی لڑیوں سے سجا ہوا تھا۔ فضا میں بھینی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ میرم کو بستر کے وسط میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا بھاری سرخ گھونگھٹ اس کے چہرے کو پوری طرح سے ڈھانپے ہوئے تھا۔ عنایت اور رمشا اسے 20 بار سمجھا کر گئے کہ گھبرانا نہیں اور باہر نکل چکے تھے اور اب کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میرم کے ہاتھ مسلسل اپنے جوڑے کے پلو کو مسل رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی آواز آئی،
پھر قدموں کی وہی بھاری چھاپ۔ ہاشم کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا۔ چھٹ کی ایک مدھم سی خاموش کمرے میں بہت واضح سنائی دی۔ اس کی آواز میں میرم کے وجود میں خوف کی ایک اور لہر دوڑا دی۔ ہاشم نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور اسے اتار کر ایک طرف صوفے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھا۔ اس نے میرم کے بالکل سامنے بستر پر جگہ بنائی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ کیا اب بھی مجھ سے اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے؟ ہاشم نے بہت دھیمے اور نرم لہجے میں پوچھا۔ پھر اس کو خاموش دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور انتہائی نزاکت سے میرم کا بھاری گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ میرم نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ اس کے لمبے اور گھنے پلکوں پر آنسوں کے قطرے اٹکے ہوئے تھے اور سرخ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آنکھیں کھولو میرم، ہاشم نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کے لمس میں بلا کی حرارت اور نرمی تھی۔ میرم نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور اس کی نظریں سیدھی ہاشم کی گہری سیاہ آنکھوں سے جا ٹکرائیں، جہاں کوئی غصہ، کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک بے پناہ اور گہرا احساس تھا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی تم پر اپنی مرضی مسلط کرنے آیا ہوں۔ ہاشم نے اس کے دونوں کانپتے ہاتھوں کو اپنے بڑے اور گرم نرم ہاتھوں میں مضبوطی سے لیتے ہوئے کہا۔ اس نے میرم کے ہاتھوں پر ایک نرم سا لمس چھوڑا۔ میرم نے حیرت سے ہاشم کے چہرے کو دیکھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سخت گیر ہاشم خان تھا جو حویلی کے ہر شخص کو اپنی ملکیت سمجھا کر اس پر روب جماتا تھا۔ آپ واقعی غصہ نہیں کریں گے؟ میرم نے نادانی سے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ اس کا لہجہ اتنا معصوم تھا کہ ہاشم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے میرم کے گالوں سے آنسوں کو اپنے انگوٹھے کی پوروں سے صاف کیا۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری اس معصومیت پر تو سب قربان۔ ہاشم نے اسے اپنا قریب کرتے کہا۔ اس نے میرم کے سر پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرم کا دل جو اب تک خوف سے دھڑک رہا تھا، آہستہ آہستہ ہاشم کی مضبوط پناہ میں سکون پانے لگا۔ کتنی دیر سے بول رہی ہوں، ذرا ہاتھ تیز نہیں چلا سکتے تم لوگ؟ فریال نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی عطریات کی شیشیاں ادھر سے ادھر ہٹاتے تیز اور ناگواری بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بناوٹی مسکراہٹ کے پیچھے حسد چھپانے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ ارے یار فریال، ابھی تو دلہن سو کر اٹھی ہے، تھوڑا سانس تو لینے دو، عنایت نے فوراً سامنے آ کر جواب دیا۔ اس کے ہاتھ میں میرم کا لیمن کلر کا ڈریس تھا جس پر زری کا کام چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فریال کے اس رویے پر صاف ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاں فریال، اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے ہمیں یہ تو پوچھنے دو کہ ہماری بھابھی کی پہلی رات کیسی گزری؟ رمشا نے شرارت سے میرم کو بستر کے بائیں جانب سے گھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے میرم کا ہاتھ دبایا اور آنکھ ماری۔ اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ میرم کی جھجک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ چھوڑو بھی رمشا، لالا کے بارے میں کیا پوچھنا؟ وہ حویلی کے ڈسپلن کے علاوہ اور بات کر بھی سکتے ہیں کیا؟ فریال نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے سست روی سے کہا۔ اس کا اشارہ سیدھا ہاشم کے سخت رویے کی طرف تھا۔ تم لوگ نا بس لالا کے نام سے ڈرنا بند کرو۔ عنایت نے انہیں گھورا جب میرم نے اپنے بکھرے بالوں کو چٹکی سنوارتے ہوئے انہیں دیکھا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور ایک گہرا سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں فریال آپی، تمہارے لالا کو تو رومانس کا الف بھی نہیں آتا، اتنے بونگے ہیں نا وہ۔ میرم نے انتہائی ڈھٹائی سے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا بے باک تھا کہ وہ تینوں دنگ رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں؟ عنایت اور رمشا ایک ساتھ بولی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اگلے ہی سیکنڈ دونوں کا زوردار قہقہہ دالان تک گونج گیا۔ فریال کے لبوں پر ایک طنزیہ اور اطمینان بخش مسکراہٹ تیر گئی۔ مگر ٹھیک اسی لمحے کمرے کے ہاتھ کھلے دروازے کے بیرونی جانب ایک لمبا سایہ ساکت ہو گیا۔ ہاشم خان سیاہ کاٹن کا کرتا پہنے، بازوں پر آستینے چڑھائے، بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ لکڑی کے فریم پر تھا اور میرم کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں پڑے گرم سیسے کی طرح اترا تھا۔ ہاشم نے اپنے دائیں ابرو آہستہ سے اوپر اٹھائے تو اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں ایک دم شعلے سے لپکے۔ اس کے لبوں کے کنارے کے انتہائی گہری، معنی خیز اور خطرناک مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بونگا؟ رومانس کا الف بھی نہیں آتا؟ ہاشم نے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ اس نے گردن کو ہلکا سا موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ جس لڑکی کو رات بھر اس کے ڈر اور معصومیت کی وجہ سے چھو بھی نہیں سکا تھا، وہی لڑکی اب اس کی مردانگی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ آج اس نادان لڑکی کی واقعی خیر نہیں تھی۔
تم لوگوں کا کام مکمل نہیں ہوا ابھی؟ ہاشم نے قدم اندر بڑھاتے بھاری آواز میں کہا۔ اس کی آواز کا روب روم میں پھیلتے ہی سناٹا چھا گیا۔ عنایت کا قہقہا گلے میں ہی اٹک گیا۔ رمشا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا جبکہ فریال نے جھٹ سے سر نیچے کر لیا۔ لالا ہم بس، عنایت نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ باہر جاؤ سب، ولیمے کی تیاریاں دیکھو۔ ہاشم نے بغیر کسی تاثر کے حکم دیا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور اٹل تھا کہ تینوں لڑکیوں نے ایک لفظ بھی بولنے کی جرت نہیں کی۔ فریال نے جاتے جاتے ہاشم کی طرف دیکھا مگر ہاشم کی نظریں صرف میرم پر جمی تھی۔ میرم نے ہاشم کو دیکھتے ہی اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تو اس نے جلدی سے رخ موڑا اور ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ہاشم کا عکس دیکھنے لگی جبکہ ہاشم گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کی شام حویلی کا ہال روشنیوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ مبارک ہو تجھے، حویلی کی ملکہ مکمل طور پر تیرے نام ہو گئی، صہیب نے شربت کا گلاس ہاشم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اپنے دوست کے لیے خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ شکریہ، لیکن میری ملکہ کو کچھ شکایتیں ہیں جو آج رات دور کرنی ہیں، ہاشم نے گلاس تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے دور کھڑی میرم کی طرف دیکھا جو سنہرے رنگ کی میکسی میں کسی بھی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اف، یہ ہار کیوں نہیں کھل رہا؟ میرم نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ گردن کے پیچھے لے جاتے ہوئے بڑے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی نازک کلائیاں بھاری جولری کے باریک لاک میں الجھ رہی تھی۔ لاؤ میں کھول دیتا ہوں۔ ایک بھاری سرگوشی میرم کے بالکل کان کے پاس ہوئی تو میرم کا سارا وجود ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ آئینے میں ہاشم کا چہرہ اس کے بالکل کاندھے کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا اور اب قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ہاشم کے لمس نے میرم کی گردن کو چھوا۔ اس کی گرم سانسیں میرم کی سکن پر پڑیں تو میرم کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہار کا لاک ایک ہی لمحے میں کھل گیا اور ہار میز پر جا گرا۔ ہاشم نے میرم کے دونوں کاندھوں کو جکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی طرف گھما لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرم نے گھبرا کر اپنے ہاتھ ہاشم کے چوڑے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تو اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ صبح تم عنایت اور رمشا سے کیا کہہ رہی تھی؟ ہاشم نے میرم کا چہرہ اپنی انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ انتہائی دھیما مگر خطرناک حد تک گہرا تھا۔ کیا بول رہی تھی میں؟ میرم نے آنکھیں چرانے کی کوشش کی۔ یہی نا کہ تمہارے لالا کو رومانس کا الف بھی نہیں آتا، وہ اتنے بونگے ہیں، ہاشم نے میرم کے لبوں کے بالکل پاس جھک کر کہا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں جنون اور شدت کا ایک طوفان تھا۔ وہ تو میں بس ایسے ہی، میرم کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاشم نے اسے بستر پر گرایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ اس کے لبوں پر جھک کر شدت سے انہیں اپنے لمس میں بھگونے لگا۔ ہاشم اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش دلانے لگی مگر وہ رکے بغیر اس کی گردن میں منہ دیے اس پر اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ اچانک اس نے دانتوں سے اس کی جلد پر بائٹ کرتے اس کی سسکیاں نکلوا دیں۔ ہاشم پلیز رک جائیں، اس کا کاندھا جکڑتی منتیں کرنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ ہاشم کی شدت کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ کیوں؟ رومانس پسند تھا نا تمہیں؟ دیکھو ڈیڈی مٹیریل نہیں لگ رہا ہوں میں۔ وہ اس کا سر اٹھا کر خود کی جانب اشارہ کرتے معنی خیزی سے بولا تو اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی میرم سرخ پڑی۔ چھوڑے مجھے، میرم نے تڑپ کر اپنا رخ موڑنا چاہا۔ ابھی کہاں ڈارلنگ، ابھی تو رومانس باقی ہے، بلکہ باتھ روم رومانس بھی باقی ہے۔ کریں باتھ رومانس، اس کے کپڑوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے شرارت سے بولتا۔ اس کے ہاتھ سے اٹھاتا اس کا برہنہ وجود واش روم کی طرف لے گیا۔ واش روم میں شاور آن ہوتے ہی پانی کا تیز فوارہ ان دونوں پر گرنے لگا۔ میرم کا تمام تر ڈر، جھجک اور تکرار اس پانی کے ساتھ اور ہاشم کی بے پناہ تاریک اور شدت بھری محبت کے سحر میں بہہ گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی اور بستر پر بکھرے گلاب کے سوکھے پتے رات کی شدتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ میرم نے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ گردن اور شانوں پر پڑنے والے کھینچاؤ نے اسے رات کے ہر ایک لمحے کی یاد دلا دی تھی۔
اس کا چہرہ فوراً شرم کی ایک نئی لہر سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چادر کو اپنے وجود کے گرد سمیٹنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ کسی چادر سے نہیں بلکہ ہاشم کے چوڑے اور گرم سینے سے جا ٹکرایا۔ ہاشم کا ایک ہاتھ میرم کی کمر کے گرد بے حد مضبوطی سے لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چھوڑے نہ، صبح ہو گئی، میرم نے انتہائی دھیمی اور بیٹھی ہوئی آواز میں ہاشم کے کاندھے کو ہلکا سا دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہنوز شرم اور تھکن کے تاثرات واضح تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہاشم نے اپنی آنکھیں کھولے بغیر اپنی گرفت میرم کی کمر پر مزید سخت کرتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ میرم کی گردن کی مٹھاس میں چھپا ہوا تھا۔ ہاشم لالا، پلیز نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، عنایت اور رمشا پھر چھیڑیں گی، میرم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نازک سی انگلیاں ہاشم کے بازو کو مضبوط مسلز کو ہٹانے کی بیکار کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم لالا، ہاشم نے ایک دم اپنی گہری سرمئی آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر سیدھا میرم کے سرخ چہرے کو تکا۔ اس کے لبوں پر وہی معنی خیز مسکراہٹ لہرائی جو میرم کے سرخ چہرے کو تکا، اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی۔ میرم کے دل کی دھڑکنیں روکنے کے لیے وہ مسکراہٹ کافی تھی۔ رات کے بعد بھی لالا؟ ہاشم نے اپنے انگوٹھے سے میرم کے نچلے ہونٹوں کو مسلتے ہوئے گہرے لہجے میں پوچھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میرم نے اپنا رخ دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر ہاشم نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا رخ دوبارہ اپنی جانب کر لیا۔ برا تو میں ابھی بنا ہی نہیں ڈارلنگ، ہاشم نے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے کہا۔ کمرے کے باہر اچانک ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھابھی، لالا، ناشتہ تیار ہے، دادا جان نیچے ہال میں بلا رہے ہیں۔ رمشا کی آواز دروازے کے پار سے آئی۔ میرم نے گھبرا کر ہاشم کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ دیکھا، میں کہہ رہی تھی نا، ہٹیں اب آگے سے۔ میرم نے سانس بحال کرتے جلدی سے چادر میں خود کو لپیٹا اور بستر سے نیچے قدم رکھے، لیکن پاؤں زمین پر رکھتے ہی اس کے منہ سے ایک مدھم سی آہ نکلی۔ بستر نے ہاشم پر ٹیک لگائے اپنے بازو سر کے نیچے رکھے اور مسکراتی نظروں سے میرم کی اس حالت کو دیکھا۔ کملی، آرام سے اٹھو، ہاشم نے بستر سے نکل کر اپنا ٹال اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا متناسب وجود صبح کی روشنی میں اور بھی روب دار لگ رہا تھا۔ میرم نے فوراً اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھے اور واش روم کی طرف بھاگے، جبکہ پیچھے ہاشم کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ادھر نیچے حویلی کے کشادہ ڈائننگ ہال میں تمام گھر والے جمع تھے۔ حسب روایت ڈائننگ ٹیبل کے ہیڈ پر دادا جان یعنی سرور خان بیٹھے تھے، زہیب اور اس کی والدہ بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف تائی اماں اور فریال چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے برتن سجا رہی تھی۔ کتنی دیر ہو گئی، حویلی کے اپنے کچھ اصول اور وقت ہوتے ہیں یا نہیں؟ تائی اماں نے چائے کی کیٹل میز پر رکھتے ناگواری سے کہا۔ ان کا رخ سیدھا دادا جان کی طرف تھا۔ تائی اماں، ناشتے کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا اور ویسے بھی کل ہی تو ولیمہ ہوا ہے، صہیب نے پراٹھے کا ٹکڑا توڑتے لاپرواہی سے اپنی بہن کی حمایت میں کہا۔ بڑے گھروں میں بہوؤں کو اتنی ڈھیل نہیں دی جاتی صہیب، فریال نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑا فورک نیپکن پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل ڈائننگ ہال کے مرکزی زینے پر لگی ہوئی تھی۔ فریال، اپنی حدود میں رہو، دادا جان کی بھاری اور روبدار آواز ہال میں گونجی۔ سب کے چہروں پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ دادا جان نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی۔ خان حویلی کی بڑی بہو کو کب نیچے آنا ہے اور کب نہیں، یہ بتانے کی ضرورت اس گھر میں کسی کو نہیں۔ دادا جان کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ تائی اماں نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ درست کیا، فریال نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ٹھیک اسی وقت زینوں سے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ ہاشم خان سیاہ پینٹ اور سفید کاٹن کی شرٹ پہنے، کاندھوں پر شال ڈالے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ میرم ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں اپنے سلیقے سے بندھے بالوں اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ میرم کی چال میں جھجک اور رات کی شدتوں کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم دادا جان، ہاشم نے آگے بڑھ کر دادا جان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ دادا جان کے چہرے پر ہاشم اور میرم کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک خاص قسم کا غرور اور اطمینان آ گیا۔ میرم نے بھی آگے بڑھ کر دادا جان کے قدم چھوئے۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ میری بچی، بیٹھو،
تیمم اور فریال کی نظریں میرم کے چہرے کے سرخ رنگت اور اس کے گرد پر جمی ہوئی تھی۔ فریال کے دل میں حسد کی ایک اور چنگھاری بھڑک اٹھی۔ چائے دوں آپ کو؟ فریال نے فوراً چائے کا کپ اٹھا کر ہاشم کی طرف بڑھایا۔ اس کے لہجے میں بلا کا مکھن تھا۔ نہیں، میری چائے میرم بنائے گی، ہاشم نے فریال کی طرف دیکھے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ اسے اپنے فون کی اسکرین پر نظریں جمائے رکھی۔ فریال کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ چہرہ فق ہو گیا اور میرم نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھایا۔ ہاشم کے مزاج کے مطابق اس میں چینی اور دودھ کی مقدار ملائی اور کپ ہاشم کے سامنے رکھ دیا۔ ہاشم نے فون سائڈ پر رکھا۔ اس نے کپ اٹھانے کے بہانے میرم کی نازک انگلیوں کو اپنی گرم انگلیوں کے گھیرے میں لیا اور دھیمے سے دبایا۔ میرم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر ہاشم کی گرفت میں سختی تھی اور ہاشم نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور میرم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بالکل ویسی ہی ہے جیسی مجھے پسند ہے۔ عنایت اور رمشا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبائیں اور اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ناشتے کے بعد ہاشم اپنے کمرے میں کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ حویلی کی زمینوں کا ایک بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے اسے شہر سے باہر جانا تھا۔ میرم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ہاشم کا کوٹ تھا۔ آپ واقعی جا رہے ہیں؟ میرم نے کوٹ ہاشم کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ناگواری اور غیر محسوس سا اداس پن تھا۔ کیوں؟ ابھی سے یاد آنے لگی میری؟ ہاشم نے کوٹ پہنتے میرم کو کمر سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ میرم کی پیشانی ہاشم کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے اپنے ہاتھ ہاشم کے کاندھوں پہ رکھے۔ نہیں تو میں کیوں یاد کروں گی آپ کو؟ اچھا ہے آپ جا رہے ہیں، مجھے ذرا سکون ملے گا۔ میرم نے اپنی ضد اور ڈھٹائی سے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، سچ میں؟ ہاشم نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں شقاوت چمکی۔ اگر میں 2 دن نہ آؤں تو؟ 2 دن؟ میرم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے دل کو اچانک سے ایک دھچکا سا لگا۔ رات کی اتنی قربت کے بعد ہاشم کا یوں اچانک 2 دن کے لیے چلے جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں 2 دن، تاکہ تمہیں اپنے اس بونگے شوہر کی یاد اچھی طرح سے آ جائے۔ ہاشم نے اس کے کان کے بالکل پاس جھک کر سرگوشی کی۔ آپ اب بھی وہی بات یاد رکھے ہوئے ہیں؟ میرم نے شرما کر اپنا چہرہ ہاشم کے سینے میں چھپا لیا تو ہاشم نے ایک لمبا سانس لیا اور میرم کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اپنا خیال رکھنا، اور حویلی میں کسی کے فضول بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا شوہر ہاشم خان ہے اور اس بات کو یاد رکھنا۔ ہاشم نے میرم کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا اور اپنا قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ میرم دروازے پر کھڑی ہاشم کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن سا بیٹھ گیا تھا۔ شام کا وقت اور حویلی کا پچھلا آنگن جہاں بوہڑ کا پرانا درخت تھا ٹھنڈی ہواؤں کی لپیٹ میں تھا۔ تیمم اور فریال آنگن کے صوفوں پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میرم عنایت اور رمشا کے ساتھ دالان سے گزر رہی تھی کہ فریال کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ سنو میرم، فریال نے چائے کی پیالی پر رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ جی؟ میرم نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنا اتراؤ مت، ہاشم صرف دادا جان کے حکم پر تم سے شادی کیے بیٹھے ہیں۔ وہ بزنس مین ہے اور ان کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ دیکھو نا، شادی کے دوسرے ہی دن تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ فریال نے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ تیر چلایا۔ فریال تم اپنی زبان سنبھالو۔ عنایت نے فوراً آگے بڑھ کر غصے سے کہا، میں غلط کیا کہہ رہی ہوں عنایت؟ سب جانتے ہیں کہ ہاشم کی پسند کون تھی، یہ تو بس دادا جان کی ضد تھی۔ تیمہ نے بھی اپنی زہریلی تیر کا اضافہ کیا۔ میرم کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہاشم کی رات والی شدت اور صبح کی محبت ایک طرف اور تیمہ کے یہ الفاظ دوسری طرف۔ اس کے نادان دل میں شک کا ایک پودا پنپنے لگا۔ کیا ہاشم نے واقعی صرف دادا جان کے کہنے پر یہ سب کیا؟ میرم بغیر کچھ بولے اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ہاشم خان کی غیر موجودگی میں خان حویلی کا زہر اپنا کام دکھانا شروع ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے نے حویلی کو اپنے گھیرے میں لیا تھا اور ہاشم کی غیر موجودگی میں وہ بڑا پورشن میرم کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں بستر پر لیٹی میرم مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تیمہ اور فریال کی باتیں کیڑے کی طرح رینگ رہی تھی۔ اس نے اپنا رخ بستر کے دوسری طرف کیا جہاں ہاشم کا تکیہ رکھا تھا اور اس پر سے آتی اس کی پرفیوم کی تلخ خوشبو میرم کے دل کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا اور ہاشم کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی لیکن دوسری طرف سے
کوئی جواب نہ آیا۔ میرم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے فون بیڈ پر پھینکا اور تکیے میں منہ دے کر سسکنے لگی۔ پروٹیکٹو میں سیاہ لینڈ کروزر رکی اور ہاشم خان نے تھکن سے بوجھل قدموں کے ساتھ گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور تیز قدموں سے زینہ چڑھتا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی نظریں بستر پر آندھے منہ لیٹی اور سسکیاں لیتی میرم پر پڑی تو ہاشم کے چہرے کی تھکن تو ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کے جگہ پر گہری تشویش آ گئی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور بستر کے قریب آ کر میرم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرم نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تو اس کی لال سرخ آنکھیں ہاشم کے چہرے پر جم گئی۔ آپ ابھی کیوں آئے ہیں؟ چلے جاتے واپس اپنے کام پر، میرم نے روتے ہوئے غصے سے کہتے ہاشم کا ہاتھ اپنے سر سے پیچھے جھٹک دیا۔ ہاشم نے اپنی ایک ابرو اچکائی اور خاموشی سے اپنے کوٹ کو اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ وہ بستر پر میرم کے بالکل سامنے بیٹھا اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی مضبوط انگلیوں کے گھیرے میں لے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں 2 دن بعد آنے والا تھا، لیکن یاد آیا میری بیوی حویلی میں اکیلی ہے تو سب کام چھوڑ کر بھاگا چلا آیا، اور یہاں مجھے یہ استقبال مل رہا۔ ہاشم نے اپنے دھیمے اور بھاری لہجے میں پوچھا۔ میرم نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور ہاشم کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے تو دادا جان کی ضد میں مجھ سے شادی کی ہے، آپ کی پسند تو کوئی اور تھی۔ ہاشم کا چہرہ ایک دم سخت ہوا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں شعلے سے لپکے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرم کی کلائیوں کو جکڑا اور اسے اپنا بالکل قریب کر لیا، اتنا قریب کہ میرم کو ہاشم کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ کس نے کی ہے تم سے یہ بکواس؟ ہاشم کے اس غصیلے اور سخت لہجے پر میرم نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اپنی ضد پر قائم رہی۔ تائی اماں اور فریال بتا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بزنس مین ہیں اور میں آپ کے لیے بس ایک ذمہ داری ہوں۔ ہاشم نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے میرم کی کلائیوں کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ ہاشم خان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا میرم، نہ دادا جان اور نہ ہی کوئی اور۔ تم خان حویلی کی بہو اس لیے نہیں بنی ہو کہ دادا جان نے حکم دیا تھا، بلکہ اس لیے بنی ہو کہ اس دل نے تمہیں چاہا تھا۔ تم اس پر حکومت کرو، ٹرسٹ می میری جان، اس دل پر صرف تمہاری حکومت ہے۔ ہاشم نے بے پناہ شدت اور محبت سے میرم کی سانسیں رک گئی تھیں، اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرم نے اسے کانپتے ہوئے سوال پر ہاشم نے کوئی جواب دینے کے بجائے لب میرم کے لبوں پہ رکھ دیے اور اس کی تمام مشکوک و شبہات کو اپنے جنونی لمس میں گھول دیا تھا۔ میرم کے ہاتھ خود بخود ہاشم کے چوڑے شانے کے گرد لپٹ گئے۔ اگلے لمحے ہاشم نے اسے اپنی آغوش میں اٹھایا اور کمرے کی روشنی کو مکمل گل کرتے اسے اپنے قرب کی گرمائش میں جکڑ لیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حویلی کے ماحول میں ایک نیا طوفان پر تول رہا تھا۔ تیمم اور فریال ڈائننگ ہال میں بیٹھی ہاشم کی غیر موجودگی کے فائدے اٹھانے کے منصوبے بنا رہے تھے کہ اچانک ہاشم خان میرم کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ زینوں سے نیچے اترا۔ تیمم کا چہرہ ہاشم کو دیکھتے ہی یوں اچانک حویلی میں دیکھ کر فق ہو گیا۔ ہاشم نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر فریال اور تیمم پر ایک سرد اور کاٹدار نظر ڈالی۔ آئندہ اگر اس حویلی میں کسی نے میری بیوی کے سامنے کوئی بھی فضول بات کی یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں رشتے بھول کر اپنا حساب لینا بہت اچھی طرح سے جانتا۔ ہاشم کی بھاری اور اٹل آواز ڈائننگ ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ تیمم اور فریال کی زبانیں جیسے ہمیشہ کے لیے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میرم کھڑکی سے باہر پھیلے دلکش مناظر کو دیکھ کر حویلی کا تمام تر تناؤ بھول چکی۔ فارم ہاؤس کی کشادہ لکڑی کے دروازے کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ ہاشم نے پورچ میں گاڑی روکی اور میرم کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا تو میرم نے چاروں طرف پھیلے سبزہ زار لکڑی کی خوبصورت کاٹیج اور
سوئمنگ پول کو دیکھ کر خوشی سے گہرا سانس لیا۔ واقعی یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ میرم کے چہرے کی کھلی مسکراہٹ دیکھ کر ہاشم کے لبوں پر بھی ایک معنی خیز مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے پیچھے سے میرم کی نازک کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹے اور اس کی گردن پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ یہاں تمہیں حویلی کی کوئی چک چک تنگ نہیں کرے گی۔ اب اگلے 2 دن صرف تم ہو اور میں۔ ہاشم کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے میرم کا سارا وجود شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے ہاشم کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی ہلکی سی کوشش کی۔ چھوڑیے نا، کوئی دیکھ لے گا۔ ہاشم نے اسے چھوڑنے کے بجائے ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھا لیا اور لکڑی کا زینہ اترتے سیدھا کاٹیج کے مرکزی بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بستر پر گرائے جانے سے پہلے میرم نے ہاشم کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ باہر شیشے کی دیوار سے بارش کی پہلی بوندیں ٹپکنے لگی اور اندر ہاشم کی بے پناہ شدتوں اور لمس کی گرمی اور جنون نے میرم کے تمام تر جھجک اور دوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ بارش کی تیز بوندیں لکڑی کے کاٹیج کے شیشے کی بڑی دیوار پر مسلسل بج رہی تھیں اور باہر پھیلی سبز وادی پر دھند کا ایک گہرا راز چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم زرد روشنی اور لکڑی کے قدرتی خوشبو نے ماحول میں ایک عجیب سا سحر گھول دیا تھا۔ بستر پر پڑی نرم چادر میں خود کو چھپائے میرم نے ہاشم کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھا ہوا تھا اور اس کی نازک انگلیاں ہاشم کی شرٹ کے کھلے بٹنوں کے پاس آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ ہاشم کا ایک مضبوط بازو میرم کے برہنہ کمر کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ میرم کے بھیگے بھیگے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اتنی غلامی اچھی نہیں ہوتی ہاشم خان۔ میرم نے ہاشم کے سینے پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا، تو ہاشم کے لبوں کے کنارے ایک دلکش مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے میرم کے بھیگے ہوئے لبوں کو آہستہ سے مسلا اور اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب لے آیا۔ اس غلامی کے بعد جو تمہارا حال کرتا ہوں اس کا بھی تو بتاؤ نا ڈارلنگ۔ ہاشم کے دھیمے اور بھاری معنی خیز الفاظ نے میرم کی دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز کر دیں۔ باہر بارش کا شور اور تیز ہو گیا اور کاٹیج کی چھت پر پانی کی بوندوں کا سنگیت گونجنے لگا۔ ہاشم نے ایک ہی جھٹکے میں میرم کو اپنے اوپر لٹا لیا۔ میرم کے لمبے سیاہ بال ہاشم کے چہرے اور شانوں پر بکھر گئے۔ چھوڑے نا، بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ میرم نے گھبرا کر ہاشم کے چہرے سے اپنے بال ہٹاتے ہوئے کہا، باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب سارا طوفان اس کمرے میں موجود ہے۔ ہاشم نے انتہائی سخاوت اور شدت سے میرم کی گردن کے پاس اپنے لب رکھے تو میرم کا سارا وجود ایک سنسنی کے تحت لرز اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہاشم کی گردن میں کس لیے اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہاشم کے جنونی لمس پر بے پناہ قربت اور بارش کے اس حسین موسم نے ان دونوں کو ایک بار پھر اپنی آغوش میں لے لیا اور کاٹیج کا وہ بستر ان کی لامتناہی محبت اور شدتوں کا گواہ بن گیا۔ فارم ہاؤس کے دل فریب موسم اور بارش کی ٹھنڈک ابھی میرم کے وجود میں اتری بھی نہیں تھی کہ حویلی کے گھٹے ہوئے ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ خان حویلی کے مرکزی ہال میں قدم رکھتے ہی فضا کا بوجھل پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ہال کے بڑے سے چوبی میز پر دادا جان سرور خان حسب معمول اپنی روایتی لاٹھی پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے دائیں جانب تائیم اور فریاد چائے کی پیالیاں سامنے رکھ کے پراسرار سی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ہاشم خان، جس نے سیاہ کاٹن کا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، آستینیں کونیوں تک چڑھا رکھی تھی، میرم کا نرم اور نازک ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ کی گرفت میں لیے ہال میں داخل ہوا۔ میرم کے چہرے پر فارم ہاؤس کی قربتوں کا گلابی روپ اور ایک خاص قسم کی تسکین ابھی تک چمک رہی تھی، لیکن حویلی کے زہر آلود ماحول کو دیکھتے اس کے قدم ذرا سے جھجکے۔ ہاشم نے میرم کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کی، جیسے وہ اسے احساس دلا رہا ہو کہ جب تک اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، حویلی کا کوئی طوفان اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم دادا جان۔ ہاشم نے اپنے بھاری اور روبدار آواز میں سلام کیا اور آگے بڑھ کر دادا جان کا ہاتھ چوما۔ وعلیکم السلام میرے شیر، خوش رہو۔ حویلی میں تمہارے بغیر رونق ہی نہیں تھی۔ دادا جان کے چہرے پر ہاشم کو دیکھ کر ایک خاص قسم کا غرور چمک اٹھا اور انہوں نے شفقت سے میرم کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
میرم نے احترام سے دادا جان کے قدم چھوڑ ان کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے فریال نے اپنے چائے کے کپ کو پرچ پر اتنی زور سے رکھا کہ چینی کے برتن کی تیز آواز پورے ہال میں گونج اٹھے۔ فریال کی تیکھی اور حسد بھری نظریں میرم کے گلے میں چمکتے نیلم کے ہار اور اس کی گردن کے پاس موجود ہلکے سے سرخ نشان پر جم گئی، جو فارم ہاؤس کی بتائی گئی شدت بھری رات کی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ فریال کے دل پر جیسے سانپ لوٹ گیا۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جس ہاشم خان کی ایک نظر کے لیے وہ سالوں سے ترستی رہی، وہ آج اس معمولی سی لڑکی کا غلام بنا ہوا ہے۔ ارے واہ، بڑی جلدی یاد آ گئی حویلی کی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ فارم ہاؤس کے حسین موسم میں خان حویلی کے اصول، زمینوں کے مسائل اور گھر والوں کی عزت سب بھول بال گئے ہو گئے۔ فریال نے اپنی نیل پالش لگے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے زہر آلود طنز کے ساتھ تیر چلایا۔ تیمہ نے بھی فوراً اپنی بیٹی کی سرپرستی کرتے چائے کا کیٹل اٹھایا اور بات کو آگے بڑھایا۔ ہاں بھائی، فریال صحیح تو کہہ رہی ہے، بڑے گھروں کی بہوؤں کا کام گھر میں رہ کر حویلی کے آداب سیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ شوہروں کو اپنے نخروں کے پیچھے لگا کر دن رات باہر کے چکر کاٹنا۔ ہماری حویلی میں کبھی کسی بہو نے شادی کے فوراً بعد یوں بے باکی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میرم کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ گود میں کس لیے اور شرمندگی سے سر نیچے کر لیا۔ تیمہ اور فریال کی جلی کٹی باتیں اس کے دل پر تیر بن کر لگ رہی۔ اس کا من چاہا کہ وہ بستر پر جا کر رو پڑے، لیکن وہ اس کے سامنے خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہاشم خان کی بیوی تھی۔ ہاشم خان نے تیمہ کی بات پر مکمل ہوتے اپنے فون کو سائڈ پہ رکھا اور سست روی سے اپنی گردن موڑ کر فریال اور تیمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں اتنی سختی اور سرد مہری تھی کہ فریال کی مسکراہٹ تو وہیں ہونٹوں پر جم کے رہ گئی۔ ہاشم نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے اور ذرا سا آگے کو جھکا۔ اس کے چوڑے سینے کی کشادگی اور روب دار شخصیت نے پورے ڈائننگ ہال کو اپنے دباؤ میں لے لیا۔ تیمہ، اگر حویلی کے اصول اور عادات کی اتنی ہی فکر ہے تو پہلے اپنی بیٹی کو سکھائیے کہ خان حویلی کے بڑے سپوت اور اس کی بیوی کے ذاتی معاملات میں بولنے کی کیا تک بنتی ہے۔ ہاشم کی بھاری آواز میں اتنی کاٹ تھی کہ تیمہ کے ہاتھ چائے کی کیٹل پر ہی رک گئے۔ ہاشم نے وہ اپنی نظریں سیدھی فریال کے چہرے پہ جمائیں اور فریال، اپنی زبان کے بجائے ہاتھ چلاؤ اور دماغ چلاؤ تاکہ تھوڑی ہوش آئے تمہیں، ورنہ تمہارا یہ بند دماغ اور کھلی زبان تمہیں مروائے گی کسی دن۔ یہ دھمکی بالکل نہیں تھی، مگر فریال بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ بس نے اپنے زہر کو چہرے پر پھیلی ایک بناوٹی اور مکارانہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا اور ایک نیا وار کیا۔ آپ تو ناراض ہی ہو گئے؟ میں تو بس حویلی کی بہتری کا سوچ رہی تھی، اور ویسے بھی مجھے تو لگا تھا کہ آپ کی پسند شہر والی ماہرہ تھی جس کے ساتھ آپ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے۔ یہ تو دادا جان کا حکم تھا جو آپ نے میرم سے شادی کر لی، ورنہ دل سے تو شاید آپ۔ فریال کا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ہاشم نے اپنی بھاری ہتھیلی اتنی زور سے ڈائننگ ٹیبل پر ماری کہ چائے کے کپ اور برتن چھن چھنا اٹھے۔ دادا جان نے بھی غصے سے فریال کی جانب دیکھا۔ دل چاہے اس فتنے کو کاٹ ڈالیں، بس فریال حد میں رہو اپنی۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ اس کے لبوں کے کنارے بھیجے جس نے فریال کے وجود میں کپ کپی طاری کر دی۔ ماہرہ ہو یا دنیا کی کوئی اور عورت، ہاشم خان جس کا ہاتھ پکڑتا ہے اسے اپنی روح میں بساتا ہے، اور میری روح میں بسی میرم اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے تمنا بھی صرف اسی عورت کی تھی۔ رہی بات ماہرہ کی تو وہ میری پرسنل سیکرٹری ہے، تمہاری طرح گند لیے نہیں پھرتا ذہن میں جو ہر ایک پر نظر کرم کرتا پھروں۔ اگر آج کے بعد تم نے یا کسی اور نے میرے اور میری بیوی کے رشتے کے بیچ میں اپنی زبان کھولی، اسے دادا جان کے حکم کا نام دے کر نیچا دکھانے کی کوشش کی، تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری تائی کی بیٹی ہو۔ تیمہ نے جلدی فریال کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاشم نے میرم کی طرف دیکھا جو حیرت اور بے پناہ محبت بھرے تاثرات سے اپنے شوہر کے اس جابرانہ اور محافظ روپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے میرم کا ہاتھ دوبارہ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے کرسی سے اٹھایا۔ آؤ میرم، کمرے میں چلو۔ ہاشم کا لہجہ میرم کے لیے لمحوں میں نرم ہو گیا، جیسے ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ پورے ہال کو جلا کر راکھ کرنے والا حاکم تھا ہی نہیں۔ دادا جان نے ہاشم کے رویے پر فخر سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گھونٹ لیا، جبکہ فریال اور تیمہ کی زبانیں ہمیشہ کے لیے گنگ ہو چکی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہاشم نے دروازہ اندر سے لاک کیا
اور میرم کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ میرم نے اپنے دونوں ہاتھ ہاشم کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ آپ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں ہاشم؟ میرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو ہاشم نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کی لال سرخ ہونٹوں پر جھکتے سرگوشی کی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ڈارلنگ۔ خان حویلی کا ماحول پچھلے چند دنوں سے کھینچا تانی کے بعد آج غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ میرم نے اپنی کمرے کی کھڑکی سے باہر پھیلے اس منظر کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے ہلکے گلابی سوختہ سوٹ کا دوپٹہ شانے پر درست کیا اور ہاشم کی پسند کی الائچی والی چائے بنانے کے لیے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ باورچی خانے کے دروازے پر پہنچتی تائی اماں کی تیکھی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تائی اماں فریال سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن ان کے لہجے کی تلخی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ یہ لڑکی تو اب ہاشم کے سر پر چڑھ کر بول رہی ہے، فریال تو دیکھ نہیں رہی کہ ہاشم کس طرح سب کے سامنے تیری بے عزتی کر گیا؟ اگر سرور خان نے اسے گھر کی تمام چابیاں بھی سونپ دی تو اس حویلی پر سے ہمارا اختیار تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ فریال نے چائے کا چمچ زور سے برتن میں گھماتے نفرت سے کہا، فکر نہ کریں اماں، ہاشم جتنے بھی شہزادی بننے کی کوشش کر لیں، مجھے معلوم ہے ان کی اصل کمزوری کیا ہے۔ شادی سے پہلے وہ جس زمین کا سودا کرنے میں لگے ہوئے تھے وہ کاغذی کارروائی ابھی باقی ہے اور اس کا سارا دار و مدار بابا پر ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اب کیسے وہ یہ سب کرتے ہیں۔ میرم نے ان دونوں کی باتیں سن کر اپنا قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ اس نے کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اندر قدم رکھا اور سلیقے سے چائے کا برتن چولہے پر چڑھا دیا۔ فریال نے اسے دیکھتے ہی اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا اور تائی اماں خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ میرم کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ لہرائی۔ چائے تیار کر کے اس نے ٹرے میں سجائی اور تیز قدموں سے اوپر ہاشم کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ اسٹڈی کا لکڑی کا بھاری دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ہاشم خان سیاہ شرٹ کے بازو موڑے میز پر پھیلے ہوئے زمینی نقشوں پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں قلم تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اپنی کنپٹی کو مسل رہی تھیں اور چہرے کی سنجیدگی اور بوجھل تاثرات بتا رہے تھے کہ مسئلہ واقعی پیچیدہ ہے۔ میرم نے آہٹ دیے بغیر اندر قدم رکھا اور چائے کا کپ اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ہاشم نے اپنی گہری آنکھیں اٹھا کر میرم کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی میرم کی موجودگی کو محسوس کرتے لمحوں میں نرمی میں بدل گئی۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنے اس وجود کو یوں تھکایا مت کرو، نیچے کا کام ملازمین بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہاشم نے اپنے بھاری اور دھیمی آواز میں کہتے میرم کا نازک ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو میرم کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی ہاشم کی گود میں جا بیٹھی۔ اس نے شرما کر ہاشم کے چوڑے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ صبح سے اس کمرے میں بند ہیں، کیا بات ہے؟ چہرے پر اتنی تھکن کیوں ہے؟ ہاشم نے میرم کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ایک لمبا سانس لیا۔ تائی جان زمین کے تنازع کو حل کرنے کے بدلے کچھ ایسی شرائط رکھ رہے ہیں جو مجھے بالکل منظور نہیں۔ وہ چاہتے ہیں حویلی کے کاروباری فیصلے ان کے نام منتقل کر دوں۔ میرم نے اپنے ہاتھ دانا ہاشم کے چہرے پر رکھ کر بڑے ایمان سے بولی، آپ کسی کے سامنے جھکنے والے انسان نہیں ہیں ہاشم خان، مجھے پتا آپ ہر مسئلے کو حل کرنا جانتے ہیں۔ تائی جان یا فریال کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو کمزور کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی طاقت آپ کا اپنا اصول ہے۔ ہاشم نے میرم کے الفاظ پر اس کی پیشانی پر ایک گہرا بوسہ جڑ دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہاشم خان کو اپنی شرطوں پر جینا آتا ہے اور آج شام اس قصبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تبھی تو یہ سب پھیلا رکھا ہے۔ جسے خود میں بھیجتا وہ اب اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور حویلی کے مرکزی ہال میں سب لوگ جمع تھے۔ دادا جان سرور خان اپنی مرکزی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ تائی جان، تائی اماں اور فریال ایک طرف بیٹھے ہاشم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فریال کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج کے فیصلے کے بعد ہاشم ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت ہاشم خان پورے روب اور تحکم کے ساتھ ہال میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ میرم بھی بالکل سیدھی اور پرسکون چال چلتی آئی اور دادا جان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تائی جان نے بات کا آغاز کرتے اپنے سامنے رکھے کاغذی لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاشم، اگر تم چاہتے ہو کہ ان زمینوں کا مسئلہ بغیر کسی کورٹ کچہری کے حل ہو جائے تو تمہیں ان تمام فائلوں پر دستخط کرنے ہوں گے۔ فریال نے جلدی سے ہاشم کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہاشم کے چہرے پر کوئی خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے لبوں پر ایک انتہائی سرد اور معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ ہاشم نے فائل منگوائی اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر تائی جان کے سامنے پھینک دیا۔ تائی جان،
آپ شاید بھول رہے ہیں کہ خان حویلی کا اصل مالک کون ہے۔ آپ جس زمین کے سودے پر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پوری زمین میں نے آج دوپہر ہی براہ راست اپنے نام خریدی ہے۔ یہ رہے اس کے تمام قانونی کاغذات۔ ہاشم کی یہ بھاری آواز ڈائننگ ہال میں گونجی تو تایا جان کا چہرہ فق ہو گیا اور فریال کے ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی کانپنے لگی، جبکہ دادا جان کا زوردار قہقہ ہال میں گونج اٹھا۔ شاباش میرے شیر، مجھے معلوم تھا میرا پوتا کبھی غلط ہاتھوں میں حویلی کا سودا نہیں ہونے دے گا۔ فریال، تم اور تمہاری ماں جو پچھلے کئی دنوں سے اس گھر میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہی تھی نا، میں پرسکون تھا، اس وجہ یہی تھی کہ مگر اب اگر ایسا ہوا تو میں تم لوگوں کو اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ خاموشی سے اپنے کمروں میں جاؤ۔ تیمم اور فریال کی نظریں جھک گئیں اور وہ بغیر ایک لفظ بولے ذلت اور شکست کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ہاشم اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا رات کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ میرم نے ہلکے قدموں سے آ کر ہاشم کے پیچھے سے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ دیے اور اپنا چہرہ اس کی چوڑی پیٹھ پر ٹکا دیا۔ سب ٹھیک ہو گیا نا؟ میرم نے دھیمی اور شرمگی آواز میں پوچھا تو ہاشم نے مڑ کر میرم کو اپنے دونوں بازوں کے حصار میں لے لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں میرم کے لیے بے پناہ شدت تھی۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو میرم، اس حویلی میں کیا میری پوری زندگی میں سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ ہاشم کے ان سادہ، سچے اور بے ساختہ جملوں نے میرم کے دل کو ایک دیکھے سرور سے بھر دیا۔ ہاشم نے ایک ہی جھٹکے میں میرم کو اپنی آغوش میں اٹھا کر کمرے کے اندر قدم بڑھا دیے۔ بیلکنی کے پردے ہوا سے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور کمرے میں پھیلی مدھم روشنی گل ہو کر ان کی گہری لب سے بھری محبت کی گواہ بن گئی تھی۔